بچے کو کہتی ہے ہوش کرو، عقل کرو، غور و فکر کرو، تدبر کرو، اپنے آپ کو ذرا سا اوپر لے کر چلو، کیونکہ جتنا زیادہ انسان سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دماغ اور کھولتا ہے۔ جب ایک انسان سوچتا نہیں، غور و فکر نہیں کرتا، چیزوں کے اوپر سے ایسے ہی گزر جاتا ہے کہ جیسے جس کو قرآن کہتا ہے کہ کھایا پیا اور آگے چلے گئے، اور اس سے پھر آگے سے آگے دوسری چیزوں میں چلے گئے، تو انسان نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ جسم میں انسان کے اور جانور کے بہت ساری کامن فیکٹرز ہیں نا، آئیز، آنکھیں جانور کی بھی ہے، انسان کی بھی ہے، زبان، کان، دل اور بہت ساری چیزیں۔ یہ ساری چیزیں جو انسان اور جانور میں، ایک چیز ایسی ہے جو انسان میں اور جانور میں مختلف ہے، جس سے کہہ لیجئے کہ حیوانیت اور انسانیت کا فرق بڑھ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سوچنے کی طاقت، دماغ۔ جانور دماغ استعمال نہیں کرتا، بس اس کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے تو وہ کھا لیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے یہ کھانا چاہیے تھا کہ نہیں، اور یہ میرے لیے بہتر تھا کہ نہیں، اور یہ میرا حق ہے کہ نہیں، یہ جائز ہے میرے لیے کہ ناجائز ہے، بس وہ کھا لیتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ چیز میں کھاؤں گا مجھے مزہ آئے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی ہے کہ جب اس کے سامنے کچھ رکھا جائے یا اس کے سامنے کوئی موقع بنے تو وہ سوچے کہ کیا یہ مجھے کھانا چاہیے، کیا یہ میرا حق ہے۔ کسی حد تک اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں یہ صلاحیت بھی رکھی ہے۔ مثلا آپ کبھی ایکسپیرینس کیجئے گا کہ بلی ہے گھر میں تو اس کے پیالے میں دودھ ڈال دیں تو بالکل آپ کے پاس کھڑی ہو کر دودھ پیے گی، آپ کے پاؤں بھی چاٹے گی، بعد میں اس کی آنکھوں میں آپ کو ایک خوشی کا احساس ہوگا کیونکہ آپ نے اس کو دودھ دیا اور اس نے پی لیا۔ لیکن یہی بلی اگر چپکے سے کچن کی کھڑکی سے اندر آئے اور سنک میں رکھے ہوئے گوشت جو آپ دھو رہی تھی یا دھو کے رکھا، اس کی ایک بوٹی اٹھا لے تو آپ آبزرو کیجئے گا کہ کبھی وہاں کھڑی ہو کے نہیں کھائے گی۔ کیا کرے گی؟ دور لے جائے گی، پھر وہاں جا کر کھائے گی۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ پہلا کھانا جو آپ نے خود اس کو دیا وہ اس کے لیے حلال تھا، جائز تھا، لیکن یہ جو دوسرا کھانا اس نے کھایا نا، یہ حرام تھا۔ تو جانوروں میں اس حد تک تو اللہ تعالیٰ نے سینس رکھی ہے، لیکن انسان کو اس سے کچھ زیادہ حیثیت دیتے ہوئے یہ دعوت دی ہے کہ تم غور و فکر کرو، سمجھو، ادھر ادھر گزرتے ہوئے چیزوں پہ غور کرو۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانی ہے۔ آپ کے باہر اس وقت سبز پتے ہیں، ٹیمپریچر بھی میرا خیال ہے 20+ ہوگا، اس سے بھی اوپر ہی ہوگا۔ چند ماہ پہلے اتنی گرمی نہیں تھی، اور چند ماہ کے بعد اتنی گرمی نہیں رہے گی۔ یہ سبز پتے 2-2.5 ماہ کے بعد، شاید 3 ماہ کے بعد بالکل زرد اور پھر رنگ برنگے ہو جائیں گے۔ پھر کچھ مہینے گزریں گے تو پتے سارے جھڑنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دعوت دیتے ہیں کہ تم غور کرو، ایسے ہی نہ گزر جایا کرو۔ میں نے ابھی اسی سیریز میں 2-3 دن پہلے ہی، یہ سیریز چل رہی ہے ہماری، آپ بھی بعد میں سن سکتے ہیں، تو ایک لیکچر میں 3 قسم کی نشانیوں کا تذکرہ کیا تھا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کائنات پہ، آیات کونی، یونیورس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ غور کرو، اس کو دیکھو، اس میں کیا ہے تمہارے لیے، اس میں کیا ہے، کیسے ہے، کس طریقے سے یہ تم سب کرو گے، تاکہ اس کے بعد تمہارا انٹرسٹ اس میں بڑھے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ انسان کی اپنی زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَفِي أَنفُسِكُم کی بات کی ہے۔ کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم پہلے بچے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر جوانی اپنی عروج کو پہنچی اور آگے بڑھاپا ہوگا۔ کسی کی زندگی میں اچانک کوئی خوشی آ جاتی ہے، 20-25 سال ہو گئے شادی کو، ڈاکٹرز نے کہا بچہ نہیں ہوگا، اور اچانک اللہ تعالیٰ امید دلا دیتا ہے۔ یہ جو نشانیاں نے، اس کو آیات انفس کہتے ہیں، غور و فکر، تدبر۔ کبھی گھر بالکل ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے تو صلح ہو جاتی ہے نا؟ ایک ہی بیٹا ہے، اللہ نہ کرے سڈن ڈیتھ ہو گئی، بیٹی کا گھر ٹوٹ گیا، تو کہنے کا مطلب کیا ہے
کہ انسان سوچتا ہے یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے نا, یہ انسان کے ذہن میں اٹھنے والے بہت سارے سوالوں میں سے ایک سوال why it happened to me. یعنی اسپرچل انٹیلیجنس اس بندے کی اسٹرانگ ہوگی, وہ جینیس ہوگا جو ہر معاملے پہ سوچے گا why it happened to me. ہم نے اپنی سیریز کو کرونا کے نام بھی رکھا ہوا ہے, لائف بیفور اینڈ آفٹر کرونا. ہم سب جانتے ہیں کہ تقریباً پچھلے 1.5 ایئر نے دنیا کو بہت بدل دیا ہے, آپ سب بھی مانتے ہوں گے. اور کچھ نہیں تو کم از کم ان سالوں, اس 1 سال اور اس سے اوپر کے وقت میں ہم نے دنیا میں کافی چینجز دیکھی ہیں. ہم نے وہ چیزیں کبھی نہیں سنی تھی, آئسولیشن, کوارنٹائن اور ABCD, ماسک پہننا اس طرح مست نہیں تھا, اتنے ہاتھ کبھی نہ لوگوں نے دھوئے, اور کتنے مہینوں سے کہہ لیجئے کہ سب نائٹ کلبز بند, شیک ہینڈ نہیں ہے. یعنی آپ غور کریں نا تو کرونا نے بہت سارے اسلامک ریچولز کو سپورٹ کیا. یہ اللہ کے کام ہے, آپ کو مجھے یہ سوچنا ہے. وفی انفسکم, لوگ نیگیٹیوٹی سوچیں, لوگ اس کی خرابیوں پہ غور کریں, لوگ اس کے بیڈ ایفیکٹس دیکھیں, اور ایک مومن جو اسپرچولی بڑا اسٹرانگ ہے وہ اس کا پازیٹیو ایفیکٹ دیکھے گا. تو کہنے کی بات کا خلاصہ کیا ہے ابھی تک کی, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے کی طاقت دی ہے. ابھی تک ہمارے پاس جو ایک کانسیپٹ تھا, ایک آپ کو پکچر دکھاتے ہیں ابھی انشاءاللہ. شاید آپ کے کوئی سگنلز کا پرابلم ہو رہا ہے سسٹر, اٹس اوکے, نو پرابلم. آپ سنیے, نوٹ کیجئے, بعد میں جائیں گے تو آپ کو بہت کچھ دکھ جائے گا انشاءاللہ. انسان کا برین جو ہے, ہمارے سامنے ایک پکچر ہے جس میں ہم ہیومن برین دیکھ رہے ہیں. ہم شروع سے, جب سے ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے, ہم نے IQ کا لفظ سنا. IQ کہتے ہیں انٹیلیجنس, یعنی کون سی انٹیلیجنس؟ جس میں انسان انٹلیکچوئل ہوتا ہے. بچے بھی بہت سارے ایسے سوال کرتے ہیں جو انٹلیکچوئل ٹائپ کے ہوتے ہیں. ماما میں کہاں پیدا ہوا, میں کون ہوں, آپ کدھر پیدا ہوئے, پھر اللہ کون ہے. شروع سے بچے یہ سوال کرتے آئے, میں کون ہوں, مجھے کس نے پیدا کیا, اللہ کدھر ہے, پھر اس دنیا کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوگا. تو IQ کا لفظ ہمارے مائنڈ کے لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ اپنے سامنے ایک چھوٹا سا برین بنائیے, تو جو ہمارے برین کا لیفٹ پورشن ہوتا ہے وہ ہماری انٹلیکچوئل انٹیلیجنس کو کنٹرول کرتا ہے. ہم اپنی زندگی میں انٹلیکچوئل ٹائپ کے جو کویسچنز کرتے ہیں نا, اس کے مجموعے کو IQ کہتے ہیں. مجھے کس نے پیدا کیا, اللہ کدھر ہے, آپ مین نا اپنے لیپ ٹاپ کی مین بند کر دیجئے سسٹر, مین سے میوٹ کر دیں, نیچے مین ونڈو سے میوٹ کر دیں. لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے نا, رائٹ سائڈ پہ آل دا وے. ٹھیک ہے, ہو گیا. سامنے ایک چھوٹا سا برین بنائیے, تو جو ہمارے برین کا لیفٹ پورشن ہوتا ہے, آپ ادھر سے بھی نیچے سے بھی کر سکتی ہیں. انٹیلیجنس کو کنٹرول کرنا. ہم اپنی زندگی میں انٹلیکچوئل صرف کویسچنز کرتے ہیں نا, اس کے مجموعے کو IQ کہتے ہیں. وائی سنیے, ادھر آئیے سسٹر. کوئی اور ہیلپ کر دیں گے. اپنے آپ کو ذرا سا اوپر لے کر چلو, کیونکہ جتنا زیادہ انسان سوچتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا دماغ مجھے کو کہتی ہے ہوش کرو, عقل کرو, غور و فکر کرو, تدبر کرو. اپنے آپ کو ذرا سا اوپر لے کر چلو, کیونکہ جتنا زیادہ انسان
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। एंजॉय किया आपने ये एपिसोड? देखिए यही लाइफ, ये है असल में लाइवलीनेस, इसको भी इंजॉय किया करें। टॉपिक चूंकि हम पढ़ रहे हैं आईक्यूज का, तो अल्लाह ने हमें दिखा दिया ना कि हम अभी सिर्फ एक आवाज को कंट्रोल करने में टाइम लगा रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आवाज को काबू कर लिया। दिस इज इंटेलिजेंस। अल्लाह सुब्हान ताला ने ह्यूमन ब्रेन को बहुत स्ट्रांग बनाया। तो आईक्यू का लेवल अगर आप इस पिक्चर को देखिए तो हमारे हाफ ऑफ द ब्रेन में सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद जब थोड़ा सा आगे जाएं तो आप देखिए तो आपको ग्रीन कलर का एक पोर्शन दिखेगा, ये है ईक्यू। ईक्यू क्या होती है? इमोशनल इंटेलिजेंस। ब्रेन का राइट पार्ट जो है ये इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सेदार होता है। आप देख रहे हैं कि दोनों के इर्द गिर्द एक लाइट ब्लू कलर का दायरा खिंचा हुआ है। स्क्रीन को देखेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा। ये जो ब्लू कलर है ना, ये है आज हम बात करने वाले स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, होल ब्रेन। हमारे सारे ब्रेन को अगर आप सराउंड करें ना, तो ये हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है। अगर आप देखें तो आईक्यू प्लस EQ प्लस SQ इज इक्वल टू 3 Qs। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को एक शाहकार बनाया। 3 Qs हमारी जिंदगी में है। अब ये क्या है, ये कैसे है? अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान पत्थर ना हो, अपने और दूसरों के जज्बात और एहसासात को समझे। अल्लाह ने हमें इमोशनली भी इंटेलिजेंट बनाया है। कभी आपने ये बात सोची, या अक्सर आप बोलती होंगी, और मुझे पता है मोस्टली बीवियां कहती हैं मेरे मियाँ को मेरे जज्बात की कदर नहीं, मेरी बात नहीं समझते। कभी बीवी कुछ चाह रही होती है मियाँ से, कोई इजहार चाह रही होती है, मैं अच्छी लगी हूँ, अब आगे से ये मुझे कहें कि आप कितनी अच्छी लग रही हैं। कभी खाना अच्छा बना लें तो आपका दिल करता है कि मियाँ के बेगम आप जैसा तो खाना कोई नहीं बनाता। करते हैं कि नहीं? इस वक्त तो लग रहा है सारे बड़े ही शरीफ शराफ बड़े, हमारा दिल कह रहा होता है ना। लेकिन हो सकता है आप में से किसी के हस्बैंड को पता ही ना चलता हो कि आप इस वक्त क्या चाह रही हैं। कोई ऐसे हैं कि जो बहुत ही ज्यादा इस चीज पे आपको एडमायर कर देते होंगे। जैसे मुझे किसी की बात याद आ गई कि एक दीन से ताल्लुक था उनका, तो किसी के घर गए और जब खाना उन्होंने रखा, इन्होंने खाना खाया, तो जब खाना खाया तो बाद में जो खातून खाना थी उसकी बड़ी तारीफ की, कहा कि मैंने इतना अच्छा खाना कभी नहीं देखा खाया। तो वो औरत रोने लग गई। तो ये घबरा गए कि मैंने शायद इसकी कोई दिल आजारी कर दी है, या इसको मैंने दिल तोड़ा है, या ऐसा क्यों है। तो उसके बाद उसने कहा कि असल बात यह है कि मुझे 20 साल हो गए खाना बनाते हुए शादी के बाद, आज तक मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम अच्छा खाना बनाती हो। तो इन चीजों से क्या पता चलता है कि हम जज्बाती तौर पे भी मुतासिर होते हैं, हमारे अंदर इंटेलेक्चुअलनेस भी है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आप देखें तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे तो हमें दिखेगा कि 1995 यानी पिछली सदी जो गुजर गई, इसमें आईक्यू जहानत की बात डिस्कवर हुई थी। जाहिर है कि लोग जो रिसर्च वो करते हैं वो इन चीज़ों को फिर महसूस करते हैं। तो बताया गया कि इंसान के जहन में इंटेलेक्चुअली सवाल जवाब करने की, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की सलाहियत होती है। और इसके बाद 2000 यानी ये सदी, जब अब इस वक्त 2021 है, तकरीबन 20-21 साल पहले एक शख्स ने ये डिस्कवर किया था कि हमारे जहन में सिर्फ आईक्यू और ईक्यू नहीं बल्कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी होती है। अब ये क्या है, ये कैसे है, इसको थोड़ा सा समझिए। मैं आपके लिए आसान कर दूं। आज इंसानियत बहुत कुछ कर गई, हर चीज को उसने अपनी जिंदगी में आजमाना चाहा, लेकिन खुशी नहीं दे सके। मिसाल है कि लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं लेकिन उनकी शादियां नहीं होती। दुनिया में इंसान नोबल इनाम विनर बन जाता है लेकिन घर वाले उससे खुश नहीं होते।
کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے بہت سارے کمزور پہلوؤں کو کھول کے رکھ دیتی ہیں۔ تو جب 1905 میں آئی کیو کی بات کی گئی اور ذہانت کی ایک ہی قسم سمجھی جاتی تھی، پھر تھوڑے عرصے کے بعد ای کیو آ گیا کہ یہ بچہ رو کیوں پڑتا ہے، اور جب ہم روتے ہیں تو ہمارے ایک دم آنسو کیوں آ جاتے ہیں، اور ہم جب بہت خوش ہوتے ہیں کبھی پھر بھی رو پڑتے ہیں، یہ ای کیو ہے۔ کچھ لوگ ایموشنلی بہت سینسٹیو ہے، کچھ لوگ آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو میں بہت ایموشنل ہوں، میں بہت سینسٹیو ہوں، کوئی ذرا سی کوئی بات کر دے کوئی ایک دم رونے لگ جاتے ہیں۔ کچھ آپ کے بچے ایسے ہوں گے آپ جو مرضی مارتے تو کوئی نہیں، آپ ڈانٹے بھی تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک بچہ ایسے آپ اس کو گھورے نہ تو وہ رونے لگتا ہے، یہ آپ اس کی ایموشنز کو ٹچ کرتے ہیں۔ پھر جب آپ اس کو تھوڑا سا مزید آگے لے کر جاتے ہیں تو ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے۔ انسانیت یعنی آج پورا ویسٹ، پورا آپ کہہ لیجیے امریکنائز سسٹم اور کمپیوٹرائز سسٹم کہہ لیجیے، جس میں بچوں کو مختلف طریقے سے چیزوں کے اوپر لے جا رہا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں انسانوں کو خوش نہیں کر سکی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف ایک زبانی جمع خرچ ہے۔ اسپرچل انٹیلیجنس جو ہے وہ انسان کے اندر 3 چیزیں لے کر آتی ہے، اور میں جب یہ فرسٹ ٹائم میں نے یہ ٹاپک اسٹڈی کیا تو مجھے ایسے لگا کہ میں اسلام کی کوئی بک پڑھ رہی ہوں، حالانکہ آپ دیکھیے کہ یہ ہیومن سائیکالوجی کی بکس میں سے آپ کو چیزیں ملتی ہیں کہ انسان جب تک اسپرچلی اسٹرانگ نہیں ہوگا، اس کی روحانیت اسٹرانگ نہیں ہوگی، اس وقت تک نمبر 1 اس میں ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا۔ آج بہت ساری مائیں اپنے ینگ بچوں کے بارے میں گلہ کرتی ہیں، عمومی طور پہ یہ ذمہ داری نہیں لیتے۔ ہے آپ کے گھر میں کسی کے یہ ایشو؟ یہ اپنی چیزیں نہیں سنبھالتے، اور یہ کو بازار سے چیز کہہ دو تو نہیں لاتے۔ ایون کچھ ہسبینڈس بہت رسپانسبل ہوتے ہیں، بجلی پانی بل اس کے جمع کرانا، گھر کی چابیاں مردوں کے کام میں ہوتے ہیں، لیکن کچھ بالکل ان چیزوں کی کیئر نہیں کرتے۔ کچھ نے ایک ایک چیز گن کے رکھی ہوتی ہے کہ کب بچوں کی فیس دینی ہے، کتنے پیسے ادھر جانے ہیں، لیکن کچھ نہیں۔ تو جب تک آپ کی اسپرچولیٹی اسٹرانگ نہ ہو، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ ریلیجس لیول جب تک آپ کا اسٹرانگ نہیں ہوگا، آپ کے اندر ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اسپرچل انسان کو جب انٹیلیجنٹ انسان ہوتا ہے نا تو اس کے اندر عاجزی آتی ہے، ہیومیلیشن آتی ہے، موڈیسٹی آتی ہے۔ آج انسانیت دن بدن ولگیرٹی کے قریب کیوں جا رہی ہے؟ دن بدن کپڑے مختصر کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ دن بدن کپڑے ٹائٹس کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس لیے اسپرچولیٹی لوز ہو گئی۔ اچھا، جب بھی لفظ اسپرچل کا آئے گا نا، روحانیت اردو میں اس کو کہتے ہیں، تو ذہن میں آتا ہے مذہبی چیزیں، کوئی بڑی سی تسبیح موٹے موٹے موتیوں والی، اور ایک بڑا پیارا سا محملی سا جائے نماز، اور کوئی بندہ اس پہ بیٹھا ہے اور اس کی لمبی سی وائٹ بیئرڈ ہے اور وہ اس پہ بیٹھ کر کچھ ورد کر رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بڑا ہی مقید قسم کا، بڑا ہی مختصر قسم کا ہم نے لیول بنا دیا اسپرچولیٹی کا۔ اسپرچولیٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں جو کام بھی کریں اس کو انجوائے کریں۔ مثال دے دیتی ہوں کہ ایک بچہ ہے، کسی کو ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، میرے گھر والے بہت غریب ہیں، ہمارے گھر میں تو بجلی بھی نہیں ہے، میرے باپ نے مجھے بہت محنت سے پالا ہے پوسا ہے، اب میں جو ہی ڈاکٹر بنوں گا۔ تو وہ شخص پوچھتا ہے تم بڑے ڈاکٹر بن کر کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا خیال کروں گا، انہوں نے میرے اوپر خرچ کیا، پھر میں ایک بڑا سا گھر لوں گا، پھر میں گاڑی خریدوں گا، پھر میں اپنی بہنوں کی شادی کروں گا۔ اب ایک شخص جس نے غربت میں آنکھ کھولی اور اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا گیا، تو وہ اس کے لیے یہ بات ہی سوچنا کافی ہے۔ ایک دوسرا شخص کہیں مل جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ دیکھو تم ڈاکٹر بن کے کیا کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے دیکھو ہمارے ملک میں اتنے غریب ہیں اور لوگوں کا علاج نہیں ہو پا رہا، تو میں لوگوں کا مفت علاج کروں گا۔ اب آپ اپنے ذہن سے دیکھیے تو دونوں میں سے پہلے شخص کی بھی نیت اچھی تھی، حلال کمائی کرنا، اپنے آپ کو آگے سے آگے لے کر چلنا، یہ بہت ہی اچھی ہے۔ لیکن اگر ان ساری چیزوں میں سے دیکھا جائے اگر اپیرنٹلی، تو ہم کس بندے کو مور ریلیجس کہیں گے؟ جو دکھی انسانیت کی خدمت کرے گا۔ ہے دونوں ٹھیک، لیکن اسپرچل لیول دوسرے کا بہتر ہے۔ اپنے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے آپ کا اپنی ذاتی زندگی گزارنا، اور ایک آپ کا ہوتا ہے آپ کا کسی دوسرے کے لیے جینا۔
بینگ اے مسلم، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ لیول دیا تھا. آج آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے ہمیں اتنی پیاری جگہ دی جہاں ہم بیٹھ کر اپنی بات کو سن اور سنا رہے ہیں. آپ ذرا سا سوچئے کہ اس وقت اگر ہم یہاں نہ آتے، آپ نہ آتے، میں نہ آتی، ہم کیا کرتے؟ کچھ ہو سکتا ہے شام کی چائے بنا رہے ہوتے، کچھ لوگ ڈنر کی تیاری کرتے، کچھ سو رہے ہوتے، کوئی ہو سکتا ہے کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے. ہر ایک کا ڈیفرنٹ لیول ہے نا. یعنی آپ جو اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں نا، وہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن کچھ لوگ اس وقت ہو سکتا ہے قرآن پڑھ رہے ہوتے، کوئی لیکچر سن رہے ہوتے گھر بیٹھ کر، جیسے ابھی بھی گھر سے بہت سارے لوگ سن رہے ہیں. ہاں، تو ہم سب کا کسی ایک مقصد کے لیے یہاں آ کر بیٹھنا، یہ چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم نے اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کیا. بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے، دن بدن انسانیت میں سے وہ خیر خواہی کے اور محبت کے اور کلوزنس کے جذبات کم ہوتے جا رہے ہیں. آپ مانے نہ مانے، آپ کی نانی کے وقت میں ایک دوسرے سے محبت اور اس کا اظہار زیادہ تھا. آج اظہار زیادہ لیکن پھکا سوکھا. مدر ڈے پہ کپ دے دو، فادر ڈے پہ باپ کو ایک ہیٹ لے دو، اور ٹیچر ڈے پہ کچھ دے دو، ویلنٹائن پہ بیوی کو پھول دے دو، اینیورسری پہ یہ کر دو وہ کر دو. بس آپ لوگ بیٹھ جائیے، جزاک اللہ خیر. آج وقتی اظہار ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے پیرنٹس سے یہ بات سنی ہوگی کہ مہمان گھر آتے تھے تو خوشی لگ چڑھتی تھی. آتے اپنی مرضی سے اور جاتے گھر والوں کی مرضی سے ہے. آج سگی بہن بھائی کے گھر آ جائے نا، اور ماشاءاللہ 2-3 بچوں کے ساتھ، تو 2-3 دن کے بعد پھر فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ اب یہ جائیں گے کب، کیونکہ تکلفات بڑھ گئے. آج انسانیت کو مادہ پرستی کا تحفہ دیا لوگوں نے. میٹیریلزم اتنا بڑھ گیا کہ جس کے بعد لوگ ایک دوسرے کی خوشی کا ذریعہ بھی کم ہو گئے. وہ بالکل نہیں محسوس کر پاتے ایک دوسرے کے جذبات کو. مادہ پرستی ہو گئی. وہ کہتے نا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو یہ جو روحانی ذہانت ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ ہوتی کیا ہے؟ ایک جملے میں اس کی تعریف لے لیجئے کہ ہمارا کسی بات یا چیز پر یقین ہونا. یہی بات ہمیں پھر عمل پر آمادہ کرتی ہے، اسی سے پھر اقدار بنتی ہے. آپ جتنا زیادہ اپنے کسی مقصد کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جتنے آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اتنا آپ اپنے اندر محسوس کریں گے احساس ذمہ داری بڑھے گا، عاجزی آئے گی، شائستہ ہوں گے، اور خوشی آئے گی. اور کچھ بھی نہ ڈسکس کروں تو یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج انسان سچی خوشی سے دور ہے، محروم نہ بھی کہوں. آج لکشریس لائف ہے. ہمارے گھروں میں کمفورٹرز ہیں، ریکلائنرز ہیں. اپنے ساتھ سیٹ کر لو کمر کو، گاڑی کی سیٹ کو 3-4 پوزیشنز پہ رکھ لو. آپ کچن میں جاتی ہیں، ٹچ سسٹم ہے. آپ دور ہی ابھی کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی ڈسٹ بن کھل جاتی ہے، ہاتھ بھی نہیں لگانا پڑتا. انسان نے اپنی انٹیلیجنس استعمال کر کے یہ مشینیں بنا لی نا. آٹا گننے کی بھی مشین ہے، کپڑے دھونے کی بھی ہے، لیکن کیا یہ ساری چیزیں انسانیت کو خوشی دے چکی؟ آج انسانیت ڈپریشن کا شکار ہے. آج انسانیت کے پاس دکھ ہیں. کون سے دکھ؟ کوئی دوسرے اس کی بات سننے والا نہیں ہے. ایک گھر میں ہم تو ماشاءاللہ مسلم فیملیز تو ہوم سویٹ ہوم ہے، الحمدللہ. ہمیں شاید اس کا احساس ہے کہ نہیں، آج بھی ہمارا فیملی بونڈ بہت اسٹرانگ ہے. لیکن جن گھرانوں میں مادہ پرستی آ گئی، باپ کام پہ ہے تو ماں نہیں ہے، ماں گئی تو باپ نہیں، بچے آتے ہیں تو باپ نہیں ہے، ماں باپ ہے تو بچے نہیں. بہت ساری فیملیز میں صرف ونس اے ویک ملاقات کا ایک سلسلہ بنا. بعض دفعہ وہ ماں جو بچے کو وقت دے سکتی ہے، وہ صرف بیچاری اس لیے مزید کام کرنے کے لیے مجبور ہے کہ اس کو اپنے گھر میں شوہر کا ساتھ دینا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک تھی. اگر اس کی قیمت پہ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے نہ کیا ہوتا کہ 18 سال کا بچہ اور نماز نہیں آتی، میٹرک کر چکا ہے، ایف ایس سی کر چکا، اے لیول او لیول کر چکا ہے، اور ابھی تک قرآن بھی نہیں پورا کیا.
یہ زیادتی ہے. آپ دیکھیے کہ جب انسان جسم کے تقاضے پورے کرتا ہے نا تو روح کے تقاضے پیچھے چلے جاتے ہیں. روح اور بدن کے تقاضوں کو اکٹھا کرنا ہی اثر میں اسپرچولی انٹیلیجنسی ہے. آج بھی آپ اس کا کوئی نام رکھ دیں لیکن بڑے یقین سے کہوں گی وہ لوگ جو دنیاوی میدان میں بھی اللہ کی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہیں، اللہ نے ان کو تعلیم دی، حلال کاروبار ہے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر جائز طریقے سے بڑے اچھے انداز سے اپنے گھر کی ضروریات کا پورا خیال کرتے ہیں، لیکن جو ہی فجر کا وقت آیا بستر چھوٹا، ظہر کا وقت آیا تو آفس میں سے کرسی چھوڑ دی، عصر کا وقت آیا تو کتنا بھی اہم وقت کیوں نہ ہو کہ کوئی کلائنٹ آئی بیٹھا وہ کہتی نہیں مجھے تو نماز پڑھنی ہے. اور اسی طرح مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں ان کی مسجد میں وقت پہ نماز ادا ہوتی ہے. ان کے گھر مہمان آ جائے، وہ کہیں چلے جائیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، وہ کہتے دس از مائی اللہ's ٹائم. آج بھی آپ ذرا جا کر دیکھیے تو ان کے چہروں پہ اطمینان ہے، ان کے چہروں پہ خوشی ہے. آج انسانیت کو ڈپریشن کا تحفہ ملا ہے. لوگ کہتے ہیں وی ڈونٹ بلیو ان گاڈ. دوسرا سلوگن ہے آج کے دور کا، مذہب کی بات نہ کرو بیکاز ریلیجن فائٹس کرواتا ہے. مذہب کی بات جب کریں گے نا تو پھر اس کے بعد انسان کو یہ ہوگا وہ ہوگا، بات ہی نہ کرو. ہم لوگ ٹریولنگ میں اکثر جو بھی ساتھ ہوں ساتھی ان سے اچھی طرح بات کریں اگر اللہ کے بارے میں اور ایسی نارمل جنرل ٹاک واٹ از دا پرپز آف لائف دے وہ، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں آئی واز کیتھولک، I was Christian, but now I don't have any religion. Yes, my mom was used to going to church. Yes, I was sent to Sunday school, but now I don't. پوچھا جائے کیوں؟ کہتے ہیں no, religion brings fights or this and that. ہم اپنے مسلمان بچوں اور اپنی مسلمان نسلوں کے لیے اگر پریشان ہے نا تو یاد رکھیے نان مسلم بھی اپنی نسلوں کے لیے پریشان ہے. ہر مذہب، ایون ہندوازم، بدھائزم، ہر مذہب کو آپ دیکھیے دن بدن انسان مادہ پرست ہو رہا ہے، اسپرچولی ویک ہو رہا ہے اور باڈی وائز اسٹرانگ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی چیزیں بھی دی ہوئی ہیں نا وہ ساری چیزیں اس کو اصل خوشی نہیں دے پا رہی. ہم سب بچپن سے حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ سنتے آئے، قرآن پڑھا تو اور بھی کلیئرٹی ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو فرشتوں کے سامنے کیا کہا تھا؟ انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ. تو آج اسپیشلی یہ جو دن ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا نے ہمارا لائف سٹائل بدلا، ہم سب کے لیے اس وقت یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی اسپرچولیٹی کا خیال رکھیں. گھروں میں رہ کر الحمدللہ آپ نے بھی پچھلے 1 سال 1.25 سال میں بہت فائدہ اٹھایا، بچے قریب ہوئے، اللہ نے وقت دیا. جو اسپرچل پرسن ہوتا ہے نا وہ ہر چیز کی خیر ڈھونڈتا ہے، وہ پازیٹیو پرسن ہوتا ہے، نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی اس میں. مثلاً آپ کے سامنے کوئی گلاس میں پانی رکھے اور آدھا گلاس پانی ہو، 2 لوگوں کو آپ دکھائیے، آپ پوچھیں بتائیے یہ کیا ہے، ایک آ کر کیا کہے گا؟ آدھا گلاس بھرا ہوا، اور دوسرا آ کے کہے گا آدھا گلاس خالی ہے. پہلا شخص نیگیٹو ہے اور دوسرا شخص پازیٹیو ہے. آپ کے ارد گرد جو حالات ہیں اس وقت بھی، ڈونٹ وری، مت گھبرائیے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں رکھیں، پوری پریکاشنز لیں، پورے SOPs رکھیے، اور اس کے بعد ایک مسلم بیلیف آپ کا کیا ہے کہ کوئی تکلیف نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں الحمدللہ. اللہ کے نبی نے کیا سکھایا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. آپ خود بخود اسپرچولی اسٹرانگ ہوں گے.
کچھ سمٹمز ہوتی ہیں اسپرچولی اسٹرانگ لوگوں کی. پہلی بات ہے کہ وہ وائے کا لفظ بہت سوچتے ہیں, وائے. پھر وہ اپنی سیلف گرومنگ پہ بہت توجہ دیتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کی زندگی میں جب بھی کوئی ایڈورسٹی آتی ہے تو وہ اس میں سے پازیٹیو پہلو لاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ بیماری آتی ہے, چلے گرمی آتی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہائے گرمی ہائے گرمی ہائے گرمی ہائے گرمی, تو کچھ کہیں گے دیکھو پسینہ صحت کے لیے کتنا اچھا ہے, دیکھو سویٹنگ ہوتی ہے, آپ کے سویٹ گلینڈ ایکٹیو ہوتے ہیں, نمک جسم سے نکل جاتا ہے, آپ کی اسکن پیور ہو جاتی ہے, تو مجھے تو گرمیاں بہت پسند ہیں. آج آپ دیکھیے لوگ جا کر وہ کیا سونا بات کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, سونا, اور جکوزی, اور وہ جو اسٹیم لیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں. کتنے پیسے لگا کر لوگ یہ کام کریں تو ایک غریب سڑک پہ کھڑا جو سڑک کوٹ رہا ہے, یا ایک مزدور ہے وہ اینٹیں اٹھا رہا ہے, یا ایک کسان جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہے, اس کا فطری طور پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کو کیا کہنا ہے, گرمی بہت اچھی ہوتی ہے. If you want to be spiritually intelligent, you should be pleased with Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ آپ کی زندگی میں جو معاملہ لائے, دو میں سے ایک ہوگا, یا خیر کا ہوگا یا شر کا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا عجب الامر المومن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے. خوشی ملے شکر کرتا ہے, شکر کا بدلہ جنت, اور غم ملے صبر کرتا ہے, اور صبر کا بدلہ جنت. آپ کو کون دکھی کرے, ہر چیز میں سے خیر ڈھونڈے. If you want to be a spiritual person, be happy, be relaxed. مومن اپنی پوری کوشش کرتا ہے, یعنی آپ کہہ لیں کہ انسان ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے کامیابی کے ساتھ ذہنی سکون بھی فراہم کریں. لیکن کیا وہ بندہ کامیاب ہے کہ کام بھی کرے, سارا دن مارا مارا پھرے, لیکن اس کو ذہنی سکون نہ ملے؟ ہم سب کی بنیادی ضرورت سکون ہے, پیس. سکون اندر نہیں ہوتا نا, تو آپ کے سامنے 8-10 چیزیں کوئی کھانے کی رکھ دے, آپ ایک لقمہ نہیں کھا سکتے. ایک دکھ کی خبر کوئی سن لے نا تو سامنے رکھا کھانا نہیں کھایا جاتا. ایون شادی والا گھر ماتم کدہ بن جاتا ہے, کوئی ایک غم کی خبر آ جائے. آپ کا میرا کام کیا ہے, اپنے آپ کو اللہ پہ راضی رکھے. میں اگر اس ساری چیز کو کیونکہ بہت انٹلیکچوئل سا ٹاپک ہے, شاید آپ کے ذہن سے بہت ہی میں مختلف باتیں کروں, لیکن میں ان ساری چیزوں کو جمع کر دوں نا تو آپ اللہ کی مرضی کے بن جائیں, پہلے اپنے لیے اور پھر دوسروں کے نفع کے بن جائیں. دین یو آر اے اسپرچل پرسن. کسی کی آنکھ کا آنسو برداشت نہ کر سکے, کسی بھوکے کی بھوک آپ سے برداشت نہ ہو, کوئی بندہ آپ کی توجہ چاہتا ہے, وہ الون ہے, آپ اس کو ٹائم دے. یعنی یو شوڈ بی اے پیپل پرسن. ہم نے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کس طرح بنا دیا, بے جان تعلق, جو جائے نماز پر بیٹھ کر ہی ہوگا بس. ہم عام لوگوں کے لیے کبھی خوشی کا ذریعہ نہیں بنتے. ہمارے لیے دین ایک بہت نیٹ شیل میں بند ہے. ہم دیندار کس کو کہتے ہیں؟ جس کی 5 سے 7 نمازیں ہو جائیں, جس کی تسبیح 33 سے 100 اور 100 سے پھر 500 دانے کی ہو جائے, ہر سال عمرے پہ جائے اور پوری کوشش کرے کہ میں حج بھی کروں. بہت اچھی بات ہے. فرسٹ تھنگ دیکھیں کہ یہ تو بیس ہے, اس میں سے کسی چیز کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اللہ مجھے بھی موقع دے اور آپ کو بھی دے تو ہمیں 7 ہی نمازیں پڑھنی ہیں, 5 فرض اور 2 کیا نفل, تہجد, اشراق. کسی نے بہت ہی پیاری بات کہی, اس نے کہا کہ نفل محبت کے فرض ہوتے, یعنی جس کو اللہ سے محبت ہے نا اس کے لیے نفل فرض ہو جاتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جتنا آپ کو اللہ سے پیار ہوتا جائے گا نا, یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ نماز چھوڑیں, آپ اس سے دعا نہ مانگیں, اور ہوتے ہوتے پھر آہستہ آہستہ اس کے بندوں سے پیار نہ کریں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اسپرچولی انٹیلیجنٹ پرسن ہیں اور آپ سوشل ورک نہ کریں.
یعنی روحانی ذہانت کی مشق کرنے کے لیے اگر آپ کو کچھ پوائنٹس دوں تو سب سے پہلے آپ کو سوشل ورک کرنا پڑے گا. آپ کے گھر میں ایک بوڑھی بیٹھی ہے عورت، جس کو دانی کہتے ہیں، نانی کہہ دیں، دادی کہہ دیں، ماں کہہ دیں، ساس کہہ دیں. آپ کسی اولڈ ہوم میں تو بعد میں جائیں گی، آپ کا اپنا گھر اولڈ ہوم ہے، اور آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی بوڑھی ساس کو نہ پوچھیں. آپ نے 2-3 ملازم رکھ دیے، ٹھیک ہے، اور ہے نا یہاں تو گورنمنٹ بھی دے دیتی ہے، نرس آتی ہے صبح شام، بٹ ان کو آپ کے ہیومن ٹچ کی ضرورت ہے. جو آپ کے ہاتھ کی گرمی اور گداز ان کو ملنا ہے، وہ دبانے والی مشین سے تھوڑی ملنا ہے. آپ کہتے ہو مشین لا کے دے دی، یا وہ خود ہی چلاتے رہیں گے. دیکھیے ای کیو، ایموشنل انٹیلیجنس، بندے کی بیسک ضرورتوں میں ہے کہ کوئی اس کے جذبات سنے. آپ کہتے ہیں بچوں کی خدمت کرو، جاؤ دیکھو آرفنس کو دیکھو، ان کو بھی دیکھیے تو آپ کے اپنے گھر میں بھی بچے ہیں، ہمسایوں کے بچے. آپ کی گلی میں کوئی بیوہ عورت رہتی ہوگی. آپ دیکھیں نا یہاں، آپ اس ویسٹ کی بات کیجئے، اور آپ تو امریکہ میں ہو اس وقت، ہمارے اپنے ملکوں میں پھر بھی ایون جو جتنے چھوٹی جگہوں پہ رہتے، گاؤں میں دیکھیں، ادھر سے اٹھے تو اس گھر میں گئے، ادھر سے اٹھے تو یہ ماموں کا گھر، یہ خالہ کا، یہ پھپھو کا، اور کہیں جا کر کوئی بات، کہیں کچھ، چلو چائے پی لو، یہ کر لو. اور وہ بابا جو حقہ پیتا ہے وہ اپنا حقہ اٹھا کر ایک سے دوسری جگہ، شام کو جب سوتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس سارے گلی محلے میں کون بیمار ہے، کون ٹھیک ہے. یہ جس دنیا میں آپ اور میں بیٹھے ہیں، ساتھ والے ہمسائے کو پتا ہے کہ کون کدھر ہے. اتنی دیواریں کھڑی ہو گئی. اور میں یہ کرونا کی بات نہیں کر رہی، اس نے تو ہمیں صحیح معنوں میں کہہ لیجئے کہ ایک مشین بنا دی. ہاتھ بھی کسی کو ملاتے ہوئے خوف آتا ہے کہ کہنا یہ شیک ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے میرے سے ہاتھ بھی ملانا ہے کہ نہیں. انسان مٹی کے، آپ دیکھیے کہ وہ بچے جو مٹی میں کھیلتے ہیں، مٹی ملا پانی پیتے ہیں، وہ صحت مند ہے. ڈرائیوروں کے بچے، ماسیوں کے بچے. اور ہمارا بچہ ذرا سا یہاں سے پاکستان سے ادھر سے نکلا، ایئرپورٹ پہ گیا تو وہاں کی ہوا لگ گئی، ڈائریا ہو گیا. کتنے نازک بچے ہو گئے. ہم بہت ساری چیزوں میں دنیا کو جتنا بڑھاتے جاتے ہیں، ہماری اسپرچولیٹی اتنی کم ہو جاتی ہے. وہ مسجد نبوی میں جو چٹائی پہ سر رکھ کر نماز پڑھی جاتی تھی نا، وہ آج ہمارے محملی جائے نمازوں پہ اتنی اچھی نہیں پڑھی جاتی ہوگی. تو ضرورت اس بات کی کہ ہم خود کو اسپرچولی اسٹرانگ کریں. پھر آپ دیکھیے کہ اندر کا امن اور سکون، اس کا احساس حاصل کرنا، زندگی کے معنی پہ غور کریں. آج کل اتنے پیارے دن ہیں، یہاں بھی ماشاءاللہ دن لمبے ہیں ابھی کافی. مغرب سے پہلے باہر نکل جائیں، کسی بھی سائڈ میں، بیک یارڈ میں، گارڈن میں، مسجدوں میں تو یہاں ماشاءاللہ اتنی پیاری جگہ ہے. کبھی بیٹھ کے سوچیں میں کیوں زندہ ہوں، میرے جینے کا کیا مقصد ہے. اگر میں آج چلی جاؤں تو میرے کیا ہوگا، میرے جانے سے کس کو فرق پڑے گا. ہاں میری وہ فلاں کزن چلی گئی، ہم سب کے قریبی جاتے ہیں نا. یہ تو اب کرونا کے نام لگتی جا رہی ہیں نا موتیں، تو موتیں تو پہلے بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ وبا کے دنوں میں خبریں زیادہ سننے کو ملتی ہیں، تو ہمیں تو اور بھی زیادہ اپنی زندگی کا فکر کرنا ہے. اب دیکھیے کہ بغیر کسی بھی پرسنل کمنٹ کے، اگر دنیا میں جو پچھلے 1-1.5 سال سے ہوا، گروسری سٹورز بند ہوئے؟ نہیں بند ہوئے. لمیٹڈ ہوئے، کیوز بنی، اس کے اندر جانے کے، ماسک پہن کر، سینیٹائزرز یوز کرنے کے رولز تو بنے، لیکن بند تو نہیں ہوئے نا. بھلا کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے بریڈ لینی ہے، انڈے چاہیے. حالانکہ ہم سب کے گھروں میں اتنا کھانا ضرور ہے کہ یہ نہیں میں کہتی کہ ہمیں ہماری پسند کی چیز ملے گی، لیکن ہم کئی مہینوں تک زندہ رہ سکتے ہیں گھر میں اتنی چیزیں. آٹا بھی ہے، چاول بھی ہے. نہیں کھائیں گے روز بریڈ تو کیا، روٹی تو بنی جائے گی نا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جسمانی خوراک کے لیے وہ کر ہی نہیں سکتے بند، ان کو پتہ ہے دے ہیو ٹو. لیکن مسجدیں بند ہوئی،
ایون ڈسٹینس کے ساتھ بھی جب کھلی بیچ میں کئی مہینے بند رہی نا. کیوں؟ کیونکہ انسانیت کو یہ فیلنگ نہیں دی گئی کہ جیسے جسم میں روٹی اور چاول اور دودھ اور پانی جاتا ہے تو انرجی ملتی ہے اور ہماری آنکھیں کھلتی ہے نا, تو ہمیں اسپرچل ڈوز بھی چاہیے. ایسی چیزوں میں پھر ہم لاجیکل ہو جاتے ہیں, نہیں کوئی بات نہیں, گھر بھی نماز پڑھ لو تو پڑھ لو. تو آپ ذرا ایک نماز شام کو مغرب کی اس مسجد میں آ کے پڑھیں, اوپر سے اتنی خوبصورت آواز, آپ کے ساتھ اگر مردوں کو بات کروں میں تو 20 25 50 100 لوگ, اور اس کو مل کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ, اور وہ خوشی لے کے گھر جانا, اور وہی نماز آپ ایگزیکٹلی اذان ہوتے ہی فوراً اپنے گھر میں جائے نماز پہ پڑھیں. زمین آسمان کا فرق ہے. خوشی تھوڑی ہوتی, گھر میں تو بندہ اداس ہوتا ہے. دیکھیے انسان کہتے ہیں اس کو جو انس رکھے. آپ کہیں دور جا رہے ہو اکیلے ہیں اور دور سے آپ کو کوئی انسان آتا دیکھیے, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. لیکن اگر دور سے کوئی شیر آتا دیکھے تو آپ کی جان نکلنے کی ہوگی. انسانوں کو انسانوں سے خوشی ملتی ہے. تو غور و فکر کیا کریں, اکثر بیٹھ کے غور و فکر کیا کریں کیوں ایسا ہوا. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, کیوں کی بجائے کیسے, کتنے کا پہ آ جاتے ہیں, کتنے کا, پیسوں پہ آ جاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ زندگی اور روحانی بیداری میں ہر شخص کی ایک الگ آواز ہے, لیکن مقصد ایک ہے, اور اس مقصد کو سمجھنا ہے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہیں میں نے آدم سے پیدا کیا اور میں نے قریب سے دیکھا, یقین کریں خیر بندے میں خیر ہے. ہم دور دور نفرتوں کے بیچ بو دیتے ہیں, یہ مسلمان, یہ فلاں. پہلے تو مذہب کے نام پر ہم کچھ باتیں کرتے ہیں, پھر فرقوں کے نام پہ, جماعتوں کے نام پہ. ایون ہم مسلمان ہیں, ہم کس مسلمان کو مل کر خوش ہوتے ہیں جو ہماری جماعت سے ہو, ہمارے گروہ سے, ہمارے فرقے سے ہو. بھئی لفظ مسلمان تمہیں کافی نہیں لگتا؟ نہیں وہ ہماری جماعت کا. کسی نے کہا کہ چائنا میں کیا بنتا ہے, سوئی سے لے کے جہاز تک. جاپان میں کیا بنتا ہے, گاڑیاں بنتی ہیں, الیکٹرانکس بنتی ہیں. جرمنی میں کیا بنتا ہے, پرزے بنتے, یہ بنتے, وہ بنتے. پاکستان میں اور آپ کے سب کانٹیننٹ میں کیا بنتا ہے, انہوں نے کہا وہاں فرقے بنتے ہیں, جتنے مرضی خرید لو. وہاں جماعتیں بنتی ہیں, وہاں گروہ بنتا ہے. تو انسان کو انسان بن کے جینا, تھوڑے سے سوشلائزنگ کرنے والے بنیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلم یسیروا فی الارض, کیا تم نے زمین میں گھوم کر نہیں دیکھا. ابھی لاسٹ 2 ویکس اب ہو ہی گئے ہوں گے آلموسٹ, اس سے بھی زیادہ شاید. تو ہم لوگ زیورخ میں تھے, سوئٹزرلینڈ کا شہر زیورخ. تو وہاں سے ہم سائٹ سینگ کے لیے ایک جگہ پہ گئے. خیر میں آپ کو دکھانے لگ چاہتی ہوں کہ کیسے انسان اللہ کو پاتا ہے. پہلے تو جب ہم وہاں پہنچے تقریباً 1 سوا گھنٹے کا رستہ تھا, تو رستہ بھی خوبصورت تھا. پھر جب ہم عین اس جگہ پہ پہنچ گئے نا, تو اونچے اونچے پہاڑ, گرین پہاڑ, اور اندر تلاوت چل رہی تھی. یقین کرے جس کو کہتے ہیں سٹننگ. دل ایسے سوچ لے کہ اللہ یہ تیری دنیا, جنت کیسی ہوگی. اچھا ہم وہاں دیکھ رہے ہیں, کچھ پہلے ساتھی پڑھ کے گئے ہوئے تھے ادھر کے, اور جو ہمارے ہوسٹ تھے انہوں نے بھی بتایا ہوا تھا کہ ادھر لیفٹ اور یہ وہ. تو ہمیں لگا, میں نے پوچھا کہ ادھر کوئی پکنک سپاٹ بھی ہے, یہ بس ہم ایسی نیچر ہے جہاں مرضی کھڑے ہو دیکھیں تو چلے جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں ادھر لفٹیں ہیں, چلتے ہیں. خیر گاڑیاں کھڑی کی, اس منظر کو انجوائے کیا, خوبصورتی, گرینری, بارش, ہلکا ہلکا موسم. باہر گئے تو دیکھا تو وہاں بالکل کوئی لوگ بھی نہیں تھے, اتنا کوائٹ. تو کیبن سا بنا ہوا تھا, تو لکھا ہوا تھا, پتہ چلا کہ ادھر لفٹ ہے, چیئر لفٹ جس کو کہتے ہیں. ہم اندر چلے گئے, ہم تقریباً 3 گاڑیوں کے لوگ تھے. وہاں جا کر ہم نے انفارمیشن لی کہ ادھر کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ لفٹ اوپر آپ کو لے کر جائے گی, بہت اونچائی پہ تھا, اور اوپر پھر ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک جھیل ہے. اب یہاں بیٹھ کے نہیں تصور آتا, جھیل, کنال, لیک, اور وہ اوپر یہ پہاڑ ہم کھڑے ہوتے نا, ہمیں یوں پہاڑ دکھ رہے تھے, یعنی آپ ایسے کریں تو آپ کے سر کی ٹوپی گر جائے. انہوں نے کہا یہاں سے لے کے یہ لفٹ آپ کو اوپر لے کے جائے گی. اگر ہم نے کہا پیدل جائیں تو کتنا وقت لگے گا, نیچے سے تو اوپر جا ہی نہیں سکتے. ہاں اوپر سے نیچے اگر کوئی آنا چاہے تو آ سکتا ہے, لیکن تقریباً 2 گھنٹے سے اوپر ٹائم لگے گا. اچھا ٹھیک ہے,
اوپر کیا ہوگا, انہوں نے کہا آپ وہاں لفٹ پہ اتر جائیں گے, پھر آپ آگے تھوڑی اور اتنی واک کریں گے, یہ وہ, تو پھر آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. خیر ہم گئے اس لیے تھے, ہم سب نے ٹکٹس لیے تو لفٹوں میں چلے گئے بیٹھ کر. وہ ایسے چل رہی تھی لفٹ نا, اوپر بھی کچھ بہت اسٹیپ تھی. ایون جب ہم اوپر جا رہے تھے تو نیچے دیکھیں تو خوف آتا تھا. لفٹ اپنی جگہ پہ روک کے تو اتر گئی, ہمیں اتار دیا, اب ہم کھڑے ہیں, اشارے سائنس لگے ہوتے ہیں. چلو ہم نے چلنا شروع کر دیا, کچی پکی پگ ڈنڈی. میں جو بات آپ کو بتانے لگی ہوں, تصور نہیں کر سکتا بندہ کہ اتنی اونچی پہاڑیوں پہ جا کر آگے میں کیا دکھے گا. پھر جب وہ کچے پکے راستوں سے ہمیں ایک پگ ڈنڈی سی تھی, چلتے اترتے گئے, وہ ذرا ڈھلان تھی. ایک دم جب اس سے آگے ہم گئے, اتنی حسین بڑی سی وہاں چھیل بھی نہیں اس کو کہنا چاہیے, بلکہ کچھ اور ہی اس کا نام, یعنی بلو, ٹرکش بلو کلر کا پانی, اور ارد گرد پہاڑ, اور اس کے اندر ہو. میں سوچوں اللہ یہ آیا کدھر سے. پھر اس سے اوپر پھر بھی پہاڑ تھے جہاں سے برف دکھ رہی تھی. یہ برف پگھل رہی ہے, یہ بارش کا پانی ہے, یہ دریا, یہ پہاڑوں کے اندر سے نکل رہا ہے. آپ کو کیا پتا وہاں بیٹھ کر کتنی اسپرچولیٹی ملی. آپ کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے اللہ پہ پیار آتا ہے, میں کہتی ہوں وہ بھی آتا ہے, لیکن کائنات کو پڑھنے سے اللہ پہ پیار آتا ہے. تو فسیروا فی الارض, زمین میں گھومیے. ہم کیوں اتنے بورنگ ہو گئے؟ ہر وقت جس کو پنجابی میں کہتے کھپائی لگی رہتی ہے, مشکلیں ہر وقت بچوں پہ چر پڑھ لو, چھٹی نہیں ہو جائے گی, یہ نہیں امتحان ہے. میاں بیچارے کے ساتھ ایک عجیب ٹون ہے, پاکستان فون کریں تو ادھر کوئی پریشانی کی خبریں. یہ زندگی بڑی قیمتی ہے, خوش رہے. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اسپرچولیٹی اسٹرانگ رہے, پنجابی میں کہتے ہیں اپنے سارے چاؤ پورے کر لو. کہتے ہیں کہ جن عورتوں نے بڑی بھرپور زندگی گزاری ہوتی ہے نا, شادی ہوئی, خوب اچھے کپڑے پہنے, ساس نے لاڈ دیکھے, میاں بھی محبت کرتے تھے, زیور بھی دلایا, پھر گھومے بھی, پھر دنیا دیکھی, تو ایسی خواتین جب خود ساس بنتی ہیں نا تو بڑی لبرل ہوتی ہیں, کیونکہ انہوں نے بڑی بھرپور زندگی گزاری ہوتی ہے. اس کے برعکس کسی عورت کو شادی کے وقت گھٹا ہوا ماحول ملے, ساس ذرا ناقد سی ہوں, میاں سخت مزاج کے ہوں, اور سو آن, اور سارا دن بس کچن ہے اور بہو صاحبہ کام کر رہی ہیں, کہتے ہیں کہ جب یہ عورت ساس بنتی ہے نا تو یہ سخت ساس بنتی ہے. کیوں؟ اس نے ساری زندگی خود بھی تو بہت, وہ دیکھیں نا سپرنگ ہے, اس کو دبائیں گے تو جب چھوڑیں گے نا تو وہ باہر اور کھلے گا, پریس کیا نا اس کو, پھر یہ ناقد ہوگی. آج بھی اب دیکھیں جو لوگ اچھے کپڑے نہیں پہنتے نا, وہ دوسروں پہ بڑی تنقید کرتے ہیں. اچھا جی, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, سخت ہو گئے آپ. جو اچھا کھانا نہ کھائے زیادہ, یا آتا نہیں بنانا میرے جیسے کو, تو وہ دوسروں کو دیکھے ان کو تو بس ایک ہی کام ہے, سارا دن کچن میں گھسی رہتی ہے. یعنی بندہ ججمنٹل ہوتا ہے. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو, خوش رہیے. ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے ویسے گزاریے. یہ ہے اسپرچولیٹی کا لیول. دیکھیے اس کو میں سمجھا نہیں پا رہی آپ کو بھی. اسپرچولیٹی کیا ہے کہ آپ جو کام کریں اس کو انجوائے کریں. جس رشتے میں آپ ڈال دیے جائیں, آپ اس رشتے کو سیٹسفائیڈ کیجئے. ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں, مگر اس خوشی کو کس طرح حاصل کیا جائے یہ ہمیں نہیں پتا. بہت سارے لوگوں کو خوش رہنا ہی نہیں آتا. بعض لوگ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے ٹائم خوش رہنے کا. یہ آپ کوئی سیریں سوجتی ہیں, جائیں آپ کریں, ہمارے پاس وقت ہی نہیں. اور پوچھے کیا کیا, تو وہ بیٹھ کے لہسن چھیلا ہوتا ہے, کوئی تڑکا لگایا ہوتا ہے پیاز کا. بھائی چھوڑیے, گھر سے باہر چلیے, کھانے پکانے کو چھوڑے, آئے ذرا گھومتے, کھانا کیا ہے, جو بھی ہوگا کھا لیں گے. خوش نہیں رہتے. تو اسپرچل پرسن خوش پرسن ہوتا ہے. اور میرے لیے تو اللہ کے نبی کی ذات سب سے بہترین اسوہ ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اسمائلی, خوش, جس کا آج کی زبان میں آپ کے ریلیکسنگ پرسن کوئی نہیں دیکھا. آپ کے چہرے پہ ہمیشہ اسمائل ہوتی تھی. اچھا, ہم کہتے ہیں میرے پاس مسکرانے کا وقت نہیں ہے. کبھی آپ کے بچے آپ کو کہے نا ماما کیا ہو گیا, ماما آؤ ذرا چپ, میں فارغ نہیں ہوں تمہاری طرح, بیکار, چلو بھاگ جاؤ. ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے, جو بندہ بہت کام کرتا ہے نا وہ بورنگ, اس کے پاس ہنسنے کا وقت نہیں, اچھے کپڑوں کا وقت نہیں, وہ کسی کے ساتھ اچھا ٹائم نہیں گزار سکتا. دیکھیے اللہ کے نبی ایک وقت میں 7 سے 9 گھرانے بھی تھے ان کے,
آج کی تو ایک بیوی کو خوش رکھنا مرد کے لیے ایک چیلنج ہے. کہاں اللہ کا نبی اتنی بیویوں کو خوش رکھے. چلے بہت میاں کے پاس پیسہ ہو نا تو بیویاں خوش رہتی ہیں. جب ذرا بیوی کا موڈ خراب ہوا $100 پکڑا دیا, جاؤ بیگم ایک برس لے آؤ, ہے نا. لیکن جس مرد کے پاس ہو ہی تھوڑا تھوڑا, اللہ کے نبی 2 مہینے تک چولہا نہیں چلا. ایک چاند, پھر دوسرا چاند, پھر تیسرا چاند, یعنی 3 چاندوں کے بیچ میں 2 مہینے ایک گھر میں چولہا نہ جلے, اور اسی شخص کی 9 بیویوں کو کہہ دیا جائے کہ تم چاہو تو اس نبی کو چھوڑ دو اور اللہ تمہیں اس سے اچھا شوہر دے دے گا اور تم پہ کوئی روک ٹوک نہیں, اور چاہو تو مشورہ بھی کر لو کسی سے. تو اس جملے کو سننے کے فوراً بعد بیوی کہتی ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی. تو جب ایک یہ بولی تو باقیوں نے بھی کہا ہم بھی آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. مجھے بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا گن تھا؟ آج کے دور میں بلینیرین تھے, فراری تھی آپ کے پاس, 1000 گز کا گھر تھا آپ کے پاس کلفٹن ڈیفینس میں, لیٹسٹ ماڈل کا فون بیوی کو لے کے دیتے تھے. آج ہم ان کھلونوں میں کھلاتے ہیں بچوں کو, بیویوں کو, شوہروں کو, لیکن ہم ان کو خوش نہیں رکھ سکتے. بوریے پہ سلانے والے مرد بھی بیویوں کے لیے ہیرو ہوتے ہیں. شرط ایک ہے کہ آپ کو جینا آتا ہو. آج آپ اپنے مردوں پہ غور کیجئے گا. مردوں میں ظاہر ہے ہمارے پاس قریب سے دیکھیں تو شوہر ہے, بیٹے ہوں گے, اسی طرح سسر ہیں کسی کے گھر میں, تھوڑا سا بیک پہ جائیے تو بھائی, بھانجے, بھتیجے. 90% مرد آج ہمارے کلچر کے پریشان ہیں, خرچے پورے نہیں ہوتے. اب شادی آ رہی ہے, اب یہ بیٹے کی شادی آ رہی ہے تو باپ بیچارے کے دل پہ کیوں ہاتھ پڑ رہا ہے؟ نہ کریں آپ کچھ, خوش تو رہیں. یعنی آج ہماری خوشیاں مہنگی ہو گئی, اور پھر بھی کوئی سیدھا رہ جائے ہم سے تو بڑی بات ہے. جو بندہ اسپرچولی اسٹرانگ ہوتا ہے نا, اس کی علامت لکھ لے, ہر بندے کو اس کے ساتھ مزہ آتا ہے. وہ جہاں بھی چلا جائے, وہ جس سے بھی بات کر لے, بچوں میں بچہ, بڑوں میں بڑا, ہر ماحول کا وہ حصہ بنتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک شخص کیا گیا سارا شہر ہی سونا ہو گیا. تو اپنے اندر یہ اسپرچولیٹی لائے. اس کے لیے آپ کو پیپل پرسن بھی بننا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو اللہ والا بھی بننا پڑے گا, اس کے لیے نفل بھی راتوں کو پڑھنے پڑیں گے, اس کے لیے دن میں لوگوں سے ملنے پڑے گا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. اگر یہ حقیقت سمجھ آ جائے نا, یہ حقیقت سمجھ آ جائے تو روحانی ذہانت بڑھ جائے گی. مثال ہے, جیسے ابھی چند دن ہوئے تو خبر ملی کہ کسی کے ڈیتھ ہو گئی, قریب ہی ایک بیٹا ہو ڈیتھ ہو جائے, یہ بڑا صدمہ ہوتا ہے. اب ایک ماں ہے, سوچئے, پہلے تو دعا کیجئے ایک نہیں جس کے 10 ہیں, اللہ سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے. کسی ماں کو اپنے بچے کا غم نہ دے. لیکن آف کورس ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوگی, مائیں تو یہ دعائیں کریں گی, لیکن ہوتا تو وہ یہ جو دنیا میں ہونا چاہیے. لیکن مثال دیتی ہوں کہ ایک بیٹا, مجھ سے کس نے سوال بھی کیا کہ 6 بہنوں کا ایک بھائی تھا, اللہ اس کو کیوں لے گیا؟ اور سوال ایسے تھا کہ نوز بلا جیسے کوئی مقدمہ ہی نہ دائر کر دے کہ اللہ کو, پھر آپ کہتے ہیں اللہ مرسیفل ہے, پھر اب مجھے بتائیں بلا اس میں کیا خیر ہے. اسی طرح ایک عورت ہے, بچی, ابھی شاید چھوٹے 1-2 بچے ہیں, تو میاں کی ڈیتھ ہو گئی, سڈن ہو گئی 2-3 دن میں ہی. تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی. جب اس کو کہتے ہیں دیکھو صبر کرو, اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے, تو وہ آگے سے لڑنے کو پڑتی. کہتی کیا حکمت ہوگی مجھے بتائیں آپ, کیا حکمت ہوگی میرے میاں کہ جان اللہ اس کو لے گیا تو کیا اس میں خیر ہوگی. سوری, ان کو کسی نے کہا آپ یہ دعا پڑھیے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اور وہ حدیث بھی سنا دی کہ ام سلمہ نے پڑھا تو ان کو اللہ کے نبی کی مائیت ملی. اچھی اللہ اچھے بدلے دیتا ہے. تو کہنے کی میں نے نہیں پڑھنی یہ دعا, مجھے نہیں چاہیے, مجھے اپنا میاں ہی چاہیے, میرا وہی میاں واپس آئے. اچھا, اب ایک اور سوال تھا ان کا, کہنے لگی مجھے کسی نے کہا ہے کہ جو جتنا اچھا ہوتا ہے نا اتنا اللہ کو بھی زیادہ اچھا لگتا ہے, تو اللہ پھر اس کو جلدی لے جاتا ہے. جس طرح ہمارے کلچر میں کہتے ہیں نا کہ
اللہ کو پیارے ہو گئے تو کہتی ہے اب میں نے نہیں اچھے ہونا, میں نے اپنے بچوں کو اچھا نہیں بنانا, نہیں تو اللہ ان کو جلدی لے جائے گا. یعنی میں آپ کو یہ بچگانہ سوالات پتہ کیوں بتا رہی ہوں کہ اسپرچویلٹی کا لیول بڑا لو تھا. اور اس کے برعکس یہ بھی خبر ملتی ہے کہ ایک ماں جو قرآن سے جڑی ہوئی ہے, اسلام سے جڑی ہوئی ہے, اس کا بھی بچہ گیا. اللہ تیری امانت تھی, تو نے لے لیا. پتہ نہیں یہ جیتا تو اس کے اوپر کیا فتنہ آتا, پتہ نہیں یہ بگڑ جاتا, پتہ نہیں ہماری نسل ہی کفر پہ چلی جاتی. تو اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں. ایسے لوگوں کا صبر دیکھ کر دوسروں کا صبر ٹوٹ جاتا ہے. فرق کس بات کا ہے؟ اسپرچویلٹی لیول کا فرق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہی سکھانا چاہتے ہیں. اب دیکھیے کہ بینگ اے ہیومن اپنے اوپر لے, اب میں اس کو سمیٹتی ہوں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اور ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ قیامت میں بھی کہتے ہیں نا کہ کیا تم کو بے مقصد چھوڑ دیا جائے گا. یترک السدی, اونٹ کا کے گلے میں جب رسی نہ ہو نا تو کبھی ادھر منہ اٹھاتا ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی ادھر رہتا ہے. اس کو سدا کہتے ہیں. ہم سب کو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ میں اور آپ اس دنیا میں رسپانسبل بنا کر بھیجے گئے. ذمہ داری کا احساس. آپ جب بینگ اے رسپانسبل پرسن اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں کہ میں ہوں, مجھے اللہ نے کوئی کام دے کر بھیجا, فوراً دیکھیں گے لفظ ذمہ داری کے ساتھ آپ کے اندر ایک سوچ آتی ہے, آپ کا ویژن کلیئر ہوتا ہے, اور زندگی کیسے گزارنی ہے. آپ سب آج سے اپنے لیے ایک جملہ لکھیں, بہت ہی خطرناک جملہ. اللہ آپ سب کو لمبی عمر دے, اپنے بچوں میں سلامت رکھے. کچھ بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو ڈیتھ بیڈ پہ رکھیے اور آپ کے ارد گرد لوگ کھڑے ہیں اور وہ لوگ آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. لکھیے. سب سے پہلے ماں باپ میں سے جو بھی کوئی زندہ ہے, دونوں یا ایک, وہ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے. لکھیے بینگ اے چائلڈ, بیٹی ہیں, آف کورس ہم عورتیں ہیں تو بیٹیاں ہی ہوئی نا, کیا میرے ماں باپ میرے بننے پہ اچھی بات کہیں گے؟ یہ تو میں آپ کو بھی بتا دوں, وہ بڑی اچھی باتیں کریں گے. سوری. آپ لوگ کچھ بات کریں. سسٹر آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے. ادھر آ کے, آپ کہاں سے آئی ہیں؟ ادھر آئیے, مجھے 1-2 منٹ چاہیے. ساتھیوں کو بتائیے آپ کہاں سے آئے ہیں, کون سا کورس کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ. نام تبسم خان ہے, میں کلیولینڈ اوہایو سے آئی ہوں. الحمدللہ میں صدیق الجنہ 2020 کی اسٹوڈنٹ ہوں. آپ کو ہم بہت مس کر رہے ہیں استاذہ جی, آپ کا لائیو سیشن بہت زیادہ مس کر رہے ہیں. آج بھی آپ کو مس کیا تھا بہت زیادہ. الحمدللہ میں بیان نہیں کر سکتی, میں اتنا خوش ہوں اس کورس سے. اللہ نے مجھے میں بہت بلیسڈ فیل کرتی ہوں اپنے آپ کو کہ میں نے اس کورس کو جوائن کیا. دورے قرآن کے بعد میں نے کورس شروع کیا تھا آپ کا. الحمدللہ میں ایکسپریشن نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی, میں بات بول نہیں سکتی. آپ کو کس نے بتایا اس کورس کا, آپ کیسے پتا چلا؟ ہاں, سبیہ باجی, آپ ابھی مل کے آئی ہیں سبیہ باجی سے. جی جی. وہ ہماری ٹیچر تھی الحمدللہ. انہوں نے ہمیں دورے قرآن کے تھرو لے گئے اور پھر انہوں نے مجھے بہت بولا. مجھے اردو نہیں آتی. مجھے الحمدللہ کورس لینے کے آلموسٹ 6 months بعد مجھے اردو پڑھنا آ گیا ہے. اللہ کا بہت احسان ہے. میں اردو پڑھ رہی ہوں, ترجمہ یاد کر رہی ہوں. میں بہت ویک اسٹوڈنٹ ہوں لیکن میں کوشش بہت کر رہی ہوں. اللہ اس کو قبول کرے انشاءاللہ. ویک نہیں ہے آپ, ورنہ اب یہاں تک نہ آتی. الحمدللہ آپ کی اللہ ہی لے کے آیا ہے مجھے. آج مجھے آپ سے ملنا تھا استاد جی, آپ ہی کے لیے آئی ہوں. اللہ نے مجھے آپ سے ملایا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آسان کرے. جزاک اللہ خیر. آپ سے یہ باتیں کہلوانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے ساتھی ہیں ان میں سے بھی کسی کو پتہ چل جائے گا کہ سبیل الجنہ نام کا ایک کورس ہوتا ہے جس کو پڑھتے ہیں لوگ.
قرآن کو لفظ بلفظ پڑھنے کا جو کورس ہے اس کا نام سبیل الجنہ جو یہ بتا رہی ہیں، اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہوا تو ان پہ آپ کو بتایا جائے گا. لیکن اس وقت جو بات ہم اور کر سکتے ہیں مزید وہ کیا ہے؟ پہلی بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. دوسری چیز جس پہ آپ پر میں کام کریں وہ کیا ہے کہ اپنے اندر عاجزی لانی ہے. ہیوملٹی، موڈیسٹی. عاجزی کیا ہے کہ اتنی بڑی کائنات اور اس میں میری کیا حیثیت ہے. آپ دیکھیے کہ اس پورے گلوب کے اندر اگر ایک ڈاٹ لگائے نا آپ تو انسان اس سے بھی چھوٹی چیز ہے. اور جہاز سے کبھی نیچے کھڑکی میں دیکھا کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا بڑی کتنی ہے. جتنی آپ کے میرے اندر عاجزی آئے گی نا تو دکھ کے وقت، بیماری کے وقت، کسی حادثے کے وقت ہم سنبھلے رہیں گے، کہیں گے چپ کرو میری بات ہے. مثال دے دیتی ہوں شاید بات کا فائدہ ہو جائے. آپ کا بڑا سا گھر ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کسی میڈ کو بلاتے ہیں کہ میں صفائی کرواؤں. میڈ آئی، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ واش رومز ہیں اتنے، یہ بھی صاف کر دو، یہ کچن ہے، یہ بھی وہ. آپ اس کو جتنا کام بتائیں گے وہ خوش ہوگی کہ ناراض ہوگی؟ خوش ہوگی نا. کتنے آورس لگیں گے؟ خوشی خوشی اچھا یہ بھی کر دوں، یہ بھی کر دوں گی، اور ذہن میں سوچ لے گی کہ آج تو لگتا ہے 8-9 گھنٹے لگیں گے، $100 لے کے جاؤں گی. اب وہ تو کام پہ لگ گئی. پھر بیل بجی، اب آپ کے سامنے ڈور پہ آپ کی دوست ہے جس کی اس شہر میں بڑی حیثیت ہے. ہو سکتا ہے کسی ڈاکٹر کی بیگم ہو، کوئی انجینئر ہو، اچھے کھاتے پیتے گھر کی ہے. سیم باتیں جو ابھی چند منٹ پہلے آپ نے اپنی میڈ کو کہی تھی اس کو بھی کہہ دیں ذرا کہ اچھا ذرا آپ میرے یہ باتھ روم تو صاف کر دیں، اور یہ کپڑے بھی دھونے ہیں وہ بھی دھو دیں، یہ ذرا ٹریش باہر ذرا اچھی طرح سے پھینکیے گا. کیا کرے گی آگے سے؟ خوش ہوگی؟ غصہ کرے گی کہ گی وہ میں تمہارے کپڑے دھونے آئی ہوں، میں تو کبھی اپنے نہیں دھوئے. اب یہاں سمجھے یہ نقطہ ہے جو کلائمیکس ہے آج کی بات کا. میڈ کو اپنی اوقات پتہ تھی کہ میں پیسے لینے آئی ہوں تو کام کروں گی تو ملے گا نا. لیکن آپ کی فرینڈ جو تھی اس کے دماغ میں یہ تھا کہ میں کوئی کمزور ہوں تو میں یہ کام کروں. اس جملے کو لے آئیے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں. جب ہمیں اللہ کے سامنے اپنا چھوٹا پن دکھتا ہے نا، اللہ اکبر کے ساتھ انی اصغر، تو پھر تو ہم اللہ کی ہر بات پہ کہتے ہیں لبیک سمینا و اطعنا. اور جب نماز کا وقت آتا ہے ہم کہتے ہیں جی اللہ پہلے ہی حاضر ہوں، پہلے سے تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہوں. اس کے برعکس اللہ کا کوئی حکم آئے اور ہم ٹس سے مس نہ ہو، اللہ کہتا ہے یہ کرو، ہم کہتے ہیں کیوں؟ بلکہ ہم کہتے ہیں میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا گھر میری مرضی، میرے پیسے میری مرضی. جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں نا تو مان لیجئے کہ ہم بندگی کے درجے سے اوپر اٹھ کر خود کو خدائی کے دعوے دار کرتے ہیں. جتنے ہمبل ہوں گے مشکل سے مشکل حالات آپ کے ٹل جائیں گے. یہ کرونا پیریڈ جو پچھلا 1 سال سے گزرا، اس میں وہ لوگ زیادہ متاثر نہیں ہوئے جو رسپانسبلٹیز میں پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے اور اچھی طرح سے اپنے کام کرنے شروع کر دیے. باہر جا کے کام کرتے تھے تو کوئی بات نہیں، ورک فرام ہوم ہو گیا. کو پڑھنے پڑھانے کا کام تھا، باہر سے جانا تھا نہیں تو ابھی یہاں سے کر لیتے ہیں. بچے اسکولوں میں پڑھنے، اچھے بچے تو انہوں نے گھروں میں رہ کر بھی پڑھا. اسی طرح سے جو عاجز ہوتا ہے نا وہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی خود کو سہارتا ہے. تیسری چیز، آج سے اپنی زندگی میں ایک اصول لے کر جائیے، میں نے لوگوں کے دل میں خوشی بھرنی ہے، مگر وہ خوشی جو اللہ کو ناراض کر کے نہ ملے، اللہ کی خوشی کے ساتھ لوگوں کی خوشی. دیکھیے ہماری خوشی ہمارے ہمسائے میں بڑی ہوتی ہے اور ہم
احرام باندھ کر حرم میں مکہ میں ڈھونڈنے جاتے ہیں خوشی. وہ جنت مشکل ہوتی ہے، آسان ہے. قریب کے لوگوں کو خوشی دیجیے. آپ کے ماشاءاللہ گھر میں 4 یا 5 لوگ تو ہوں گے ہی نا. آج سے آپ اور میں اپنے لیے ایک ایکٹیویٹی رکھ لیں، ایک خوشی ضرور روز دینی ہے. دیکھیے خوش کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، مہنگی نہیں ہوتی خوشی. ہماری خوشیاں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی 2 4 $500 لگائیں گے پھر ہی کسی کی خوشی ہوگی. نہیں، اسمائل کسی کے چہرے پہ آ جائے آپ کی بات پہ، بڑا جوان بیٹا ہے آپ کا، آپ اس کو خوشی دیں. ان ایکسپیکٹڈلی اس کے لیے وہ کام کریں جو وہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا. چھوٹے بچوں کو ہم لالی پاپ دیتے ہیں، آئس کریم کھلاتے ہیں، بڑے بچوں کو ہم پاس بھی نہیں پھٹکنے دیتے. چلو میں اور میرا بیٹا ہم دونوں باہر جا رہے ہیں، ہاتھ پکڑیے اپنے بیٹے کا، وقت دیجیے. آپ کا بچہ ہے وہ، آپ دیکھیں گے کہ آپ اسے فرینڈشپ کر کے اس کے دل کا سارا کچھ اگلوا لیں گے. شوہر کو خوشی دینی ہے، گھر کی ماسی کو خوشی دینی ہے، اس کو تازی روٹی دے دیں. ضروری نہیں وہ سوکھی کھائے. ہم تو یعنی یہ باتیں سمجھتے، لیکن اپنے ملکوں والے تو سمجھتے ہیں نا. ہم اس کو گلا ہوا ہی سیب دیں گے کیا؟ وہ جو اس بیچاری کو دینا بھی ایک ہی آم ہے، ہمارے پاس تو پوری پیٹی آئی ہوئی ہے. تو اس کو اگر ایک سیب آم دینا ہے تو سب سے اچھا اٹھا کر دے دیں. ہاں آپ 2 کھا لیں. آپ دیکھیے کہ اپنا بچہ برگر منگا کر اس کو دیتے ہیں، 500 روپے کا آتا ہے ایک برگر وہاں میکڈونلڈ کا پاکستان میں، 500 روپے کا. یہ میں 2-2.5 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں، آپ کا مجھے نہیں پتا. اور لوگ وہاں میکڈونلڈ کھانے بڑے فنکشنلی جاتے ہیں. امریکہ میں تو میکڈونلڈ یہ ہے نا کہ اب کچھ نہیں ہے تو رستے میں لے لو، یہ تو راہ جاتے لوگوں کا کھانا ہے. وہاں تو یہ ایک بڑا پوش کھانا بن گیا. تو مجھے جب پتا چلا یہ 500 روپے کا برگر ہے، میں نے بیٹھے بیٹھے ضرب تقسیم لگائی تو اس وقت کے حساب سے بھی یہ کوئی $4.5 کا بنا. تو میں سوچ میں پڑ گئی. میں جب امریکہ رہتی تھی تو مجھے یاد ہے جب میری شادی ہوئی ہم آئے تو جگہ جگہ سائنس لگے تھے 99p کا برگر. ایسے ہی تھا نا، 99p کا برگر تھا. پھر ایڈ آن کرتے رہے، چپس ڈال لیں، یہ کر لیں، ڈرنک ڈال لیں. 99p کا حساب لگاؤں تو میں نے کہا کہ یہ تو پاکستان میں اس سے بھی مہنگے، اور جو پاکستان میں کاسٹ آئے گی وہ امریکہ والی تو نہیں ہوگی. لیکن لوگ تھڑ نوٹ 3-3 ہزار کے نوٹ دیتے ہوئے 4 بچوں کے برگر لے کے جاتے. میں نے ماں کو دیکھا. خوشی تو نہیں ملتی. بات سمجھ رہے؟ یعنی اتنا نہ اپنے آپ کو ہم بڑا سمجھیں کہ ہم کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو دوسروں سے لگ سکے. کسی ماسی کی پورے مہینے کی برتنوں کی دھلائی اور کپڑے دھونے کی پہ 3,000 ہے. ایک کام کے 1,500 سے 2,000 دیتے تھے پچھلے سال. میں جا کر یہ چیزیں بڑی پوچھتی ہوں، مجھے انٹرسٹ ہوتا ہے. ایک مالی بابے کی تنخواہ 5 سے 6,000 ہے، اور ڈرائیور فل ٹائم جو آپ کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، کہیں اور نہیں جا رہا، اس کی 15,000 تنخواہ ہے. تو آپ کی بیگم کا ایک جوڑا بھی 15,000 کا نہیں بنتا آج تو. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیے اپنی ویلیوز کو بہتر کریں، اخلاقیات کو بہتر کریں. آپ انسانوں کو کیا دے سکتے ہیں؟ آدھی روٹی خود کھا لیں، آدھی دوسرے کو دے دیں. یہ عاجزی سے جینا آپ کو خوشی دے گا، دوسروں کے آپ پیارے ہوں گے. میں اپنی ذات پہ اتنا پیسہ لگا دوں، میری ذات اتنی بڑی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کرتے جائیں گے اور یقین کریں اتنا اللہ آپ کو زیادہ دے گا. دونوں ہاتھوں سے آپ دنیا اٹھا کر پھینکیں گے نا تو دنیا اچھل کے آپ کے آئے گی، جیسے وہ شاید وہ کیا کہتے ہیں بٹر فلائی آتی ہے، تتلی آتی ہے. اپنی ذات کو پیچھے کرتے جائیں، اپنے اخلاق کو، اپنی ویلیوز کو اچھا کرتے جائیں، اور کہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے بہترین معاملات کر دیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جو روحانی سکون آپ کو ملے گا نا اس مجاہدے کے بعد، جو آپ اپنی زندگی کے معیار کو بلند کر کے بھی نہیں پا سکتے تھے، اور آپ انشاءاللہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے. یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. میں چاہوں گی کہ کچھ وقت آپ لوگ کچھ سوال کرنا چاہتے، کوئی شیئرنگ. مستقل اس سے زیادہ بولنا میرا خیال مناسب نہیں ہے. آپ تو بڑے اچھے طریقے سے سن بھی رہے ہیں. ہمارے پاس تقریباً ابھی آدھا گھنٹہ ہے
جو ہمیں ٹائم ملا ہوا ہے اس کے حساب سے. تو آپ کوئی بات شیئر کیجئے, کوئی کہیے, تو کوشچن آنسر وٹ ایور, یعنی ایک ریلیکسنگ ٹاک کر لیتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں. جی سسٹر آپ بات کیجیے. مائک دے دو آپ کو. جی 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 ضرور, کیوں نہیں, کیوں نہیں. السلام علیکم. وعلیکم جزاک السلام. اللہ. It was a pleasure to see you, Edison. الحمد للہ. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی, میرا نام شبانہ صدیقی ہے اور میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں, لیکن جو بات آج ہماری معلمہ مدرسہ نے یہاں پر کہی ہے, اس میں سب سے اہم بات یہ ہے, 3 کی ورڈز ہیں عاجزی کے لیے. ایک ہے رحم, اور ایک ہے اللہ کا ڈر, اور تیسری ہے وہ حدیث اور 4 سپارے کی پہلی آیت کہ تمہارا ایمان یا تمہاری نیکی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک تم اپنے مومن کے بھائی کے لیے, بہن کے لیے وہی نہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. جس کے دل میں یہ 3 باتیں آ جائیں, آج کے پورے لیکچر کا نچوڑ یہی ہے. عاجزی, اور عاجزی ہی انسانیت ہے, عاجزی ہی زندگی ہے, عاجزی ہی خوشی ہے. دس از اٹ. ہم کچھ نہیں ہیں. میں اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں, کیونکہ جب یہ یہاں سے کٹ جاتی ہے نا کوئی چیز, اگر کوئی چیز کٹ جاتی ہے, اس کو دنیا کا کوئی ڈاکٹر, کوئی سرجن بنا نہیں سکتا, پیدا نہیں کر سکتا ہے. اٹ ول اونلی بی ریپیئرڈ. تو ہماری اوقات یہ ہے, ہمیں یہ یاد رکھنا ہے ہر بات. جزاک اللہ خیر. دیکھیے آپ تو ڈاکٹر ہیں, میری بھی بڑی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر ہوتی, اور اللہ نے ہمارے جسم کے اندر جو چھوٹے چھوٹے جوڑ لگائے ہوئے ہیں, جو تاریں لگائی ہوئی ہیں, اس کو دیکھ کر تو یقین نہیں آتا کہ انسان کبھی بھی نافرمانی کرے. تو جزاک اللہ خیر, آپ نے بہت ہی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی کہ جب ہم اپنی اوقات کو پہچانیں گے, ایک انگلی کٹ جائے, کہ ایک ناخن ذرا سے زیادہ کٹ جائے تو خون نکل آتا ہے. ہم کچھ نہیں ہیں, ہم پتہ نہیں کن چیزوں میں. اور پھر آپ دیکھیے کتنے گرجز پالتے ہیں, یہ بھی بات نوٹ کر لیں, میں نے اس کا ذکر نہیں کیا, لیکن دلوں کے گرج نکالتے ہیں, بھائی بہنوں سے ناراضگیاں, خون کے رشتوں میں چپلشیں, اور اینڈ پہ پتہ کیا ہوگا, یا جائیداد کا جھگڑا یا رشتوں کا کوئی مسئلہ. میرے بچے کا رشتہ نہیں لیا, اس کا لے لیا, اس کو دے دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اور اس کے بعد نتیجہ جو ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. اور کوئی بات کرنا چاہے, کوئی سوال, کوئی بات؟ الحمدللہ ہمارے پاس ڈفرینٹ لیکچرز ہو رہے ہیں. اسی پاور پوائنٹ کے اینڈ پہ ہے, تھوڑے سے آپ کو فیوچر کے دکھا دیتے ہیں. ڈفرینٹ لوکیشنز کے حساب سے ہم لوگ کریں. آپ کا سوہایو میں آج کا یہی لیکچر تھا. اس مسجد میں آ کر مجھے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے, اور اگر میں چوائس رکھے ہوتی میرے پاس تو میں بالکل ادھر ہی گھر لیتی, کیونکہ جب میں آج سے 3 سال پہلے ہم شاید آئے تھے تو یہ مسجد دیکھنا, اور یہ مجھے پتہ نا کہ ادھر سب مسلمانوں کے گھر ہیں, پوری کمیونٹی آپ کی, اور پیدل پہ سے لوگ ایسے آتے ہیں جیسے حرم پہ جاتے ہیں. آپ اس نعمت کی جتنی قدر کر سکتے ہیں کر لیں. فجر کے وقت یہ مسجد بھری ہونی چاہیے, کوئی مرد گھر کا, اور آپ تو ماشاءاللہ یہاں تو عورتوں کی بھی جگہ کھلی ہوتی ہیں, مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. گھروں میں برکت آئے گی, رحمت آئے گی. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ ہمیں مسجدوں سے دور رکھا تو ایسے نہیں لگتا تھا کہ جیسے آکسیجن ماسک اترا ہوا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے یہ نعمت ہے, بغیر گاڑیوں کے پیدل اٹھ کر فجر آ کے پڑھ جائیں. آپ کو میں کہہ سکتی ہوں کہ سارا دن آپ کا دل ٹھنڈا رہے گا, خوشی کا سبب ہوگا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج کل آن لائن کلاسز بھی بہت ساری ہیں. آپ میں سے کس سسٹر نے کوئی بھی کورسز کیے ہوئے ہیں یا قرآن تفسیر سے ترجمے سے سیکھا ہوا ہے؟ پورا کورس نہیں کرنے کا موقع ملا, شارٹ کورس کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کچھ فلائٹس دکھا دیجئے کہ ہمارے اگلے لیکچرز جو ہے, کل کا ہمارا لیکچر انشاءاللہ اللہ نے خیر رکھی تو نیشویل سے ہوگا. یہاں سے تو شاید 5 سے 6 گھنٹے دور ہے, آپ نہیں جا سکیں گے اور ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں اگر ادھر کوئی رہتا ہے تو آپ ان تک میسج دے دیں, آپ کو بھی فلائر دکھائے جائیں گے. اور آپ یہ سارے فلائرز nurulquran.com سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہمارا ٹاپک واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, کل 6:30 سے لے کے 9 کا بٹوین شام کا لیکچر ہے. تو اللہ نے چاہا تو ہم ٹریولنگ کر کے جائیں گے اور آپ لوگ آن لائن سن سکتے ہیں. جیسے ابھی بھی یہ جو اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ یوٹیوب کی اسکرین سے آپ دیکھ رہے ہیں.
پھر اس کے بعد اس سے نیکسٹ لیکچر صالح معاشرہ مگر کیسے، اس میں ایک اچھی فیملی بانڈنگ اور معاشرے کے یونیورسل جو لاز ہیں اس پہ بات ہوگی. یہ ٹینیسی سے ہوگا، میمفس اسلامک سینٹر میمفس کا 6 to 8، یہ پرسوں ہوگا. اس کے بعد سے الحمدللہ ہمارا اٹلانٹا کا ٹرپ شروع ہو جائے گا، جس میں کافی سارے لیکچرز بھی ہیں اور ایک بہت ہی انٹینس قسم کا کورس آ رہا ہے، بنیانم مرصوص. آپ میں سے جو بھی سسٹر ماشاءاللہ قرآن کا شغف رکھتی ہیں، جو ایک دفعہ قرآن سے گزر چکے ہیں، آپ اس کورس کو سائن اپ کر سکتے ہیں. یہ صرف 2 ویک کا کورس ہے، 8 کلاسز ہے، یعنی منڈے ٹو تھرسڈے دین منڈے ٹو تھرسڈے. یہ یوٹیوب پہ نہیں آئے گا، نہ فیس بک پہ آئے گا، یہ ہمارے آن سائٹ انسٹیٹیوٹ اٹلانٹا میں ہوگا. اور جو لوگ ظاہر وہاں نہیں ہیں، باہر والے ان کو محروم نہیں رکھنا، تو ان کے لیے یہ پھر کلوز روم میں ہوگا، کیونکہ اس کورس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو بیٹھ کر سنا جائے. سورہ صف کی ان ڈیپتھ تفسیر بنیان مرصوص. اگر آپ میں سے جو بھی انٹرسٹڈ ہو تو ابھی بھی اس کا لنک آپ جا کر سائن اپ کریں گے تو آپ کو آگے پرسیو کرے گا، ورنہ نہیں، یہ آپ اس کو ویسے نہیں سن سکیں گے انشاءاللہ. اور جو بھی سسٹرز جہاں سے باہر سے بھی جو لوگ سن رہے ہیں، ان کو بھی یہی کہوں گی کہ میں آپ کی جگہ ہوں تو ضرور اس کورس کو سائن اپ کروں، کیونکہ ایک ایک لفظ کی تفسیر، ایک آیت ہوتی ہے 1.5-2 گھنٹے میں. ٹوٹل اس کی جو آیات ہیں یہ 2 ویکس میں ہم جو کرنے لگے ہیں، تو جب ہم سبیل الجنہ میں یہ صورتیں کرتے ہیں تو پوری صورت ایک دن میں ہو جاتی ہے. تو آپ سوچیں کہ سبیل الجنہ جنہوں نے کیا ہے اس سے تقریباً یہ 10 ٹائم مور ان ڈیپتھ ہوگا، ہر لفظ کی بات ہوتی ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر ان سین والز، بچوں اور ماں باپ کے بیچ میں جو ایک گیپ بنتا جا رہا ہے، جنریشنز کا گیپ، اس پہ ایک لیکچر آئے گا انشاءاللہ. یہ سب آپ فلائرز کو بعد میں دیکھیے گا، میں صرف آپ کا شوق ابھارنے کے لیے بتا رہی ہوں. درود شریف بھلائی کا دروازہ، ایک یہ لیکچر آ رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو میرا اپنا فیوریٹ ہے، جو بھی ہماری سسٹر طاہرہ نام ہے آپ کا، تبسم نے کہا، ہر سال رمضان کے بعد ہم لوگ لفظی ترجمے کا ایک کورس آفر کرتے ہیں. ہم سے مراد آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، نور القرآن ایک پلیٹ فارم ہے، ایک اسکول ہے، آن لائن بھی، آن سائٹ پہ بھی اس کا ڈفرینٹ ملکوں میں برانچز ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈے ٹو ڈے لائف سے ریلیٹ کرتے ہوئے قرآن کی وہ تفسیر جس کو آپ اپنے سے ریلیٹ کر سکیں، پھر لفظی ترجمہ، تجوید، پھر اس کے اندر آپ کو دعائیں سکھائی جاتی ہیں. یعنی یہ آپ کی کہہ لیں کہ کٹ ہے، ہینڈی کٹ. اور جنہوں نے بھی سنا ہے آج تک، پچھلے ماشاءاللہ یہ دیکھ لیجئے DQ21 ہے، ہر سال شروع ہوتا ہے اور پچھلے کئی سال سے چل رہا ہے. میں نے آج تک کسی ایک کا یہ نیگیٹو کمنٹ نہیں سنا کہ یہ کیا کورس آپ نے ہمیں کرا دیا یا ہم نے چھوڑ دیا. کوئی اگر چھوڑتا بھی ہے نا، بیچ میں لوگوں کے ہزاروں میں انرولمنٹ ہوتا ہے، اس میں سے چھٹ جاتے ہیں لوگوں کے، لیکن وہ اگلے سالوں میں آتے ہیں، حالات کی مجبوری یا ٹائم نہیں چلا یا کمپیوٹر کے ایشو. لیکن کسی نے یہ نہیں کبھی کہا کہ اس کا انگریڈینٹ یا اس کی تفسیر کام کی نہیں. ایون اس کی تفسیر جو ہمارے ایڈمنس بھی ساتھ سن رہے ہوتے ہیں نا، ہر سال سن کے کہتے ہیں لگتا ہے پہلی دفعہ سنا. ایک رنگ بدل گیا نا تفسیر کا، ہر دور کے ساتھ مختلف چیزیں ریلیٹ ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ سبیل الجنہ 21 ہے. اپنی زندگی کا کچھ وقت اپنے لیے استعمال کیجیے. اٹس یور رائٹ. اللہ نے ہمیں اس بیماری میں بھی زندہ رکھا ہوا ہے. ہمارے اپنے قریبی رشتہ داروں میں کتنے چلے گئے، میں کیوں نہیں گئی؟ اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میں سبیل الجنہ کروں. اور اپنی دعاؤں میں میری بھی یہ دعا تھی، اور آپ کے لیے بھی یہ کہوں گی کہ اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک میں تیرے قرآن کو اپنے سینے میں نہ ڈالوں. سادہ قرآن دیجیے، آپ کو اردو میں پڑھ کے یا انگلش میں پڑھ کے بتاتے ہیں، تاکہ آپ اندازہ کریں کہ جس طرح میں اردو میں بات کر رہی ہوں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا. تو آپ بیٹھے، تو اگر میں نارویجین میں بولتی تو آپ کو تو کچھ بھی نہ سمجھ آتا نا. بالکل اسی طرح یہ قرآن عربی کا ہے. ابھی امام صاحب مغرب میں نماز میں پڑھیں گے نا، ہمیں کتنا سمجھ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے. اور بہت آسان ہے، آپ کو 1 کلک پہ ہر چیز ملتی ہے. اور اگر آپ میں سے کسی کا کوئی ٹائم کا ایشو ہے، کچھ بھی ہے، آپ کال کیجئے. جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پوری ریکارڈنگز ملتی ہیں، بلکہ ساتھ ویڈیوز کے ساتھ ملتی ہیں، اور پھر آپ کی بات میں ہیلپ کی جاتی ہے، آپ کا ترجمہ سنا جاتا ہے. یہ سب کچھ میں جو کہہ رہی ہوں صحیح کہہ رہی ہوں؟ یہ گواہ بیٹھی ہیں میرے بعد، ان سے اکیلے میں بھی پوچھ لیجئے گا کہ میں نے کوئی بات بڑھ کر تو نہیں کہہ دی. تو جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے بہترین کام لے، راضی ہو جائے.
नूरुल्लाह नूर एक कोर्स है, इसके बाद क्लासेस तो बहुत सारी हैं। देखिए हम मुसलमान अगर आराम कोश हो गए तो फिर और बहुत फितने आएंगे। जिस दौर में आज हम गुजर रहे हैं, हमें अपने और अपने बच्चों के नस्लों के ईमान को मजबूत करना है। अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्किही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अस्तुर औरातिना व आमिर रवातिना। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इस्नी मिन शर्रि नफ्सी। या अल्लाह हम सब की जायज़ ख्वाहिशात अपनी रहमत से पूरी फरमा। हमारी जो बहुत प्यारी बहनें आई हैं इन सब का आना कबूल फरमा, इनका बैठना कबूल फरमा। या अल्लाह सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा। हमारे वो साथी जो घरों से हमारे साथ सुन रहे हैं, या अल्लाह उनका भी ये सुनना कबूल फरमा और उनको भी इसका बेहतरीन या अल्लाह फ़ायदा बना दे दे। और हम सब को इस बात के लिए चुन ले कि हम बेहतरीन तरीके से तेरे इस दीन को सीख सकें। और या अल्लाह हमारी स्पिरिचुअलिटी का लेवल स्ट्रॉन्ग कर दे। हम तेरे नबी के तौर तरीकों के साथ, तेरे नबी के तौर तरीकों के साथ इस दुनिया में खुद भी जिएं और दूसरों को भी इसकी दावत दें। या अल्लाह इस बीमारी को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे। हमारे दिलों से इसका खौफ और इसकी वहशत और इसकी दहशत निकाल दें। हमारी नस्लों को बीमारियों से ना मारना। या अल्लाह हमें तेरे रस्तों में मौत आए, हम तेरी इताअत तेरी फर्मा बरदारी करते हुए दुनिया से जाएं। या अल्लाह हमारी जिंदगियों का मकसद तेरे दीन की सरफराजी बन जाए। जिए तो तेरे लिए जिए, मरें तो तेरे लिए मरें। या अल्लाह फितनों से बचा और जो तेरे पास आगे उनकी बख्शिश फरमा। जिनका भी इंतकाल हुआ इस बीमारी में या दूसरे तरीके से, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर दे और हमें अपनी ज़िंदगी की मज़ीद कदर करने की तौफीक अता फरमा और जीने वालों को जाने की फ़िक्र लगा दे और हमारे माँ बाप को सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। दुआओं का सिलसिला या अल्लाह मौकूफ़ ना हो। या अल्लाह आफ़ियत दे दे, परेशानियों से बचा और जो तेरे पास आ चुके हैं उनकी तू बख्शिश फरमा। या अल्लाह जहाँ भी जो साथी इस दीन के मुआविनीन और मददगार हैं, या अल्लाह तो उनकी बेहतरीन मुआवनत फरमा और इस सिलसिले को कायम और दायम रख। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्किही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर सिस्टर्स, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.